السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یوم مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے موقع پر خاکسار جو چند گزارشات کرے گا، ان کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ آج کے موقع کی مناسبت سے آج ہم جس مقصد کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ ان کو تھوڑا سا واضح کروں، تاکہ صرف ہمارا مقصد ایک پروگرام کے لیے اکٹھا ہونا نہ ہو۔ میری کوشش ہے کہ جو ہمارے احباب آئے ہیں وہ ان کو اس بات کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو کہ یہ جو یوم مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام منایا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ یہ میں نے ایک کوشش کی ہے کہ اس کو میں نے 3 حصوں میں کیا ہے، لیکن مختصر ہے۔ یہ 3 جو میں نے حصے کیے ہیں، ان میں پہلا حصہ جو میں بیان کروں گا وہ یہ ہوگا کہ یہ جو 23 مارچ 1899 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جماعت کی بنیاد رکھی تھی۔ نمبر 1 یہ ہے کہ کیا اس جماعت کی خوشخبری قرآن و حدیث میں موجود ہے، یہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا پہلے حصے میں۔ اور جو دوسرا حصہ ہے اس میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ کیا اس زمانہ میں اس جماعت کی ضرورت تھی جو اسلام کی نمائندگی پیش کرے۔ اور تیسرا حصہ یہ ہے کہ کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جماعت کی جو اغراض و مقاصد بیان کیے تھے وہ کیا پورے ہوئے، اور جو احباب تھے، جو جماعت تھی، امام مہدی علیہ السلام کی جماعت تھی، کیا انہوں نے جب بیعت کر لی تو انہوں نے وہ جو مقاصد بیعت کرتے وقت جو عہد کیا تھا کیا انہوں نے پورا کیا؟ یہ 3 حصے ہیں جن کو میں علیحدہ علیحدہ اب آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو امید ہے کہ اب آپ اس کو سنیں گے بھی اور سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے کہ آج کے دن کی جو اہمیت ہے وہ جماعت احمدیہ کیوں ہر سال جو ہے باقاعدگی کے ساتھ یوم مسیح موعود مناتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جو جس جماعت کا قیام ہوا تھا، اس کا کیا ذکر قرآن اور حدیث میں موجود ہے، اس حوالے سے میں قرآن شریف کی ایک آیت جو کہ سورۃ الجمعہ میں ہے کہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، جس کا ترجمہ یہ ہے اور ان کے سوا ایک دوسری قوم میں بھی وہ اسے بھیجے گا جو ابھی تک ان سے ملی نہیں، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں پہلے ذکر کیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک امی رسول آیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں یہ ذکر کیا کہ اس کو ایک دوبارہ پھر ایسے لوگوں میں بھیجے گا